پاکستان کے اوپر یہ جو جنگ اس وقت مسلط ہے جس کی خبر میرے ہاتھ میں ہے، پلان تھا کہ ہم نے پاکستان کے اوپر 20 سال اپنی مرضی کی حکومت کرنی ہے۔ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو پیسے تو جمائمہ بی بی پے کرتی ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو نکال کے ہم نے باہر سسٹم سے نکال دینا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے میزبان ادھر سے بیٹھ کے وہ حملے کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے کل کلاں کو اگر انتخابات بھی آگے پیچھے ہو گئے تو کوئی چمبے والی بات نہیں ہونی کہ یہ تینوں جو اشخاص ہیں، تینوں پرسنالٹیز ہیں، یہ پاکستان کی بڑی دشمن ہے۔ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا تو انہوں کو استعمال کیا، تو کم از کم اتنی ہی سزا دلوا دیں، لیکن نہیں، کیونکہ وقار مجروح ہوتے ہیں، وقار بچا لیں، باقی پاکستان دی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ واقعہ ایک ہے اور وسوسے کئی اس سے جنم لے رہے ہیں۔ واقعہ آج ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں پیش آیا، بلکہ یوں کہیں کہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر آپ یہ خبر پڑھیں جو جیو نے جاری کی ہے، اور آئی ایس پی آر جو اس کا سورس ہے، یعنی کہ پریس ریلیز ہے آئی ایس پی آر کی، اگر ہم وہ پڑھیں اور اسی کی بیس کے اوپر خبر ہے، تو آپ کو یوں لگے گا کہ جس طرح پاکستان کے اس شہر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں باقاعدہ دشمن حملہ آور ہو چکا ہے اور ایک باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ خبر آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن اس خبر سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وسوسے جنم لے رہے ہیں، خدشات جنم لے رہے ہیں، اور یہ کہ یہ دہشت گرد حملے کیوں کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بات جو ہے یہ کسی کے احتساب سے شروع ہوتی ہے اگر احتساب ہو، اور بات جہاں پر ختم ہوتی نظر آتی ہے وہ انتخابات کا التوا کی صورت میں، یعنی کہ عام انتخابات جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں ان کے التوا کی صورت میں یہ خدشات ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر بلکہ وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دفعہ الیکشن ملتوی ہوا، پتہ نہیں پھر کب ہوگا۔ یہ تو ہمارے پھر چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں گی، ویسے بھی ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کے اوپر یہ جو جنگ اس وقت مسلط ہے جس کی خبر میرے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے 23 بعض جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 25، لیکن آئی ایس پی آر 23 ہمارے فوجی شہداء کا ذکر کر رہا ہے اور 27 دہشت گردوں کی ہلاکت کا بتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ پاکستان کے اوپر مسلط ہے، ایک دفعہ پھر جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تکون تھی، وہ تکون ہے جناب عمران خان صاحب کی، ایک تکون کے سرے کے اوپر عمران خان صاحب تھے، ایک تکون کے اوپر جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، اور ان کی جنتا باقی تکون کے تیسرے حصے کے اوپر تھی۔ ان کی کمانڈ میں کام کرنے والے فوجی جن میں سر فہرست تھے جنرل فیض حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تھے آصف غفور صاحب اور عاصم سلیم باجوہ صاحب، اور یہ سب کے سب مل کے پاکستان کے اوپر پلان تھا کہ ہم نے پاکستان کے اوپر 20 سال اپنی مرضی کی حکومت کرنی ہے۔ پاکستان کو، اچھا ہم کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کی بدنیتی نہیں ہوگی، نیک نیتی ہوگی، لیکن نااہلی کا حال یہ تھا کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر کان دھر کے باجوہ صاحب نے ایک نلائق کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ اس نلائق کی جڑیں ہیں وہ امریکہ، برطانیہ اور پتہ نہیں کون کون سے یہودیوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ کل جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک اس انداز سے کیا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو پیسے تو جمائمہ بی بی پے کرتی ہیں۔ اب جمائمہ بی بی کیوں پیسے پے کر رہی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے مجھے پھر وہ ایک فیڈرل ایجنسی کے ایک اس وقت کے آفیسر جو اب خیر اپنے عہدے کے اوپر نہیں ہیں، انہوں نے یہ والی بات بتائی تھی کہ یہ جمائمہ کا معاملہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی اور نکلے گا، یہ معاملہ یا تو پیسے کا نکلے گا یا دیگر مفادات کا نکلے گا۔ اب یا تو عمران خان صاحب نے پیسہ اکٹھا کر کے جمائمہ بی بی کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی جمع کروایا ہوا ہے، یہ کوئی نہ کوئی ڈیزائن ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، جو اس قوم کے خلاف ہیں، اور وہ ڈیزائن کیا ہے میں اس پر آپ کو اب میں کیا تفصیل بتاؤں، تفصیل کیا ہے، خدشات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے تو وہ دے رہی ہیں، اب وہ پیسے، یہ سب ساری چیزیں آپس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ جڑی ہوئی ہیں، انٹر لنک ہے، یا کڑی سے کڑی ملا کے دیکھیں تو بڑی خوفناک تصویر بنتی ہے کہ جو پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کو پروموٹ کرتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کا جنہوں نے اس وقت پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہوا ہے ریاست پاکستان کے خلاف،
وہ بڑھاوا دیتے ہیں ایک عام پاکستانی ذہن کو، اور وہ عام پاکستانی ذہن جو ہے جس کو یہ باور کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک مدت کے بعد ایوب خان صاحب کے بعد پختونوں کی حکومت عمران خان صاحب کی صورت میں آئی تھی، اس کو پنجابی فوج نے نکال دیا ہے، اور اس وقت پنجابی فوج کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے وہ پاک فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی فوج کی نہ پاکستان کی فوج سمجھتے ہیں بلکہ پنجابی فوج سمجھتے ہیں۔ آپ بیٹھیں پختونوں کے ساتھ، جو خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، وہ آپ کو، اور پختون ہوں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پنجابی فوج ہے، یہ پنجابیوں نے ہمارے اوپر حکومت پچھلے 70-75 سال سے مسلسل کر رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی حکومت تھی جس کو پنجابی فوج نے نکال دیا ہے، اب وہ پنجابی فوج سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بڑھاوا کون دیتے ہیں؟ وہ جو ان کو بقول آصف علی زرداری صاحب کے کہ جمائمہ بی بی کے پیسے، اور ویسے بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے آفیشیل ویب سائٹس ہیں، ان کی جتنے آفیشیل پیجز ہیں، وہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ نہیں ہو رہے، یا تو وہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یا سنگاپور سے، یا برطانیہ سے، یا پھر یہ UAE وغیرہ سے۔ جبران الیاس صاحب لاس اینجلس میں ہیں غالباً، وہ وہاں پر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیریٹو بناتے ہیں جو پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے دیگر سیاسی اداروں کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کو جمائمہ بی بی جو ہیں وہ جناب بقول آصف علی زرداری صاحب کے فنڈنگ کر رہی ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دہشت گردی والا سما بن چکا ہے، اور یہ دہشت گرد کون ہے؟ کوئی پوچھے اسٹرائکا سے، جس کو پناہ حاصل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو ہم نے پکڑ لیا ہے، لیکن اس اسٹرائکا کے جو دو سرے تھے، جو جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور ان کے جو نیچے کام کرنے والی جو ان کی پوری کی پوری جنتا تھی، جو عاصم سلیم باجوہ صاحب اور آصف غفور صاحب جو تھے، یہ اپنے ڈیزائنز لے کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے ان سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ ایک دفعہ پاکستان کی فوج میں آپ نے سرو کر لیا، پاکستان کی فوج آپ کو پوچھے سو پوچھے، آپ نہیں پوچھ سکتے، پاکستان کا قانون نہیں پوچھ سکتا، پاکستان کی فوج بھی ایک عام جو ہے وہ بریگیڈیئر جنرل کو وہ جو کہہ لیں کہ کسی خاص عہدے پہ نہ رہا ہو، خاص عہدے کے اوپر، اس کے علاوہ وہ پوچھ لیتے ہیں اگر کسی کو ان کا دل کرے پوچھنے کا، جس طرح یہ 9 مئی کے واقعات میں لاہور کے کور کمانڈر کو پوچھ لیا تھا، لیکن لاہور کے کور کمانڈر کو شے کس کی حاصل تھی یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ فیض حمید صاحب کی تھی، فیض حمید صاحب پیچھے آپریٹ کر رہے تھے، اور ریٹائرڈ ہونے کے باوجود چونکہ وہ DGISI ہی رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ایک DGISI کو ہم قانون کے کٹہرے میں لے کے آگے تو پھر مستقبل میں کوئی DGISI اپنے چیف کی بات نہیں مانا کرے گا، وہ بات جو اس کی پکڑ میں جس وجہ سے آ سکتا ہو۔ ایک پہلے بھی DGISI تھے نا، ظہیر الاسلام صاحب، ان کو وزیر اعظم بلا کے چیف آف آرمی سٹاف نے پوچھا تھا کہ یہ آواز آپ کی ہے؟ اس نے کہا کہ جی۔ یہ آپ نے مجھے بات بتائی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ جو IB نے ٹیپ پکڑ کے دی تھی آفتاب سلطان صاحب نے نواز شریف صاحب کو، اور پھر نہ آفتاب سلطان صاحب رہے نہ نواز شریف صاحب رہے، ظہیر الاسلام صاحب ہیں، سر عام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3rd فورس جو ہے وہ لانچ کی تھی، ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ظہیر الاسلام صاحب کو اس لیے بھی نہیں پکڑا جا سکتا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اب تو اوپن سیکرٹ ہے یہ والی چیزیں، کہ انہوں نے رحیل شریف صاحب کے کہنے کے اوپر کیا تھا، اور رحیل شریف صاحب کے اوپر ان کو گلا شکوہ اتنا آج تک ہے کہ جی کہ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے میری سائیڈ نہیں لی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو وزیر اعظم نے کی کر لیا پائن، ابھی بھی ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ٹرائکا کون تھی؟ یہ ٹرائکا وہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ جی کہ 20 سال ہم نے پلان بنا لیا پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا، ہم نے پاکستان کے سارے دکھ درد دور کر دینے ہیں، ہمیں ایک بڑی کلاسیکل ٹیم مل گئی ہے عمران خان صاحب کی صورت میں، تو اب باقیوں کی ایسی کی تیسی، باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو نکال کے ہم نے باہر سسٹم سے نکال دینا ہے، ٹھڈے مار کے نکال دینا۔ لیکن وہ تو نلائق تھا نا، مطلب اتنی کی ان کی ہوتی ہے عقل و دانش یا فہم و فراست کہ وہ کہتا تھا کہ جی کہ میں جناب کہ یہ کر دوں گا، 90 دن میں پاکستان کے اندر 1 کروڑ نوکریاں پیدا کر دوں گا، میں جناب نیا پاکستان بنا دوں گا، باہر کی دنیا پاکستان میں آئے گی، پاکستان کی جو دولت لوٹ کے لے کے گئے ہیں وہ بھی پاکستان میں واپس لے آؤں گا، میرے جناب سمندر پار پاکستانی جو ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو واحد کوالیفیکیشن تھی وہ واقفان حال، یا وہ جو جن کے پاس خبر ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں، جو سسٹم کے اندر کے لوگ موجود ہیں جو کوڑا کرتے تھے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ واحد کوالیفیکیشن یہ بتاتے ہیں کہ جی کہ ان کو اوورسیز بہت پسند کرتے تھے،
جو تارکین وطن ہے پاکستانی، جو امریکہ، یورپ، برطانیہ، سعودی عرب میں ہیں، وہ عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں. اور انہوں نے تو دیکھے شوکت خانم جیسے اسپتال کھڑے کر دیے، عمران خان صاحب کی فنڈنگ کبھی رکی نہیں ہے. تو مطلب اس کو ان منگن دا ول لندا ہے، یہ ہے سمپل. یہ ان کی واحد کوالیفیکیشن تھی. سر ملک چلانا، ہسپتال چلانا، اس میں فرق ہوتا ہے. چندے کے ساتھ ملک نہیں چلا کرتے. یہ باجوہ صاحب کا جو عالی دماغ تھا، یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی، ان کے ذہن میں، لہذا پاکستان فرائی ہو گیا. اب پلان یہ تھا کہ باجوہ صاحب کا پلان تھا نا کہ میں مزید 3 سال یعنی کہ 9 سال تو کہیں نہیں گیا. اور 9 سال کے بعد جو ہے وہ پھر فیض حمید صاحب کا پلان تھا کہ یار کہ، لیکن وہ خیر ویٹ نہیں کر پا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے 6 سال چونڈا ہی لیا بس بہت ہے، خان صاحب مینو بڑھاؤ. تو بہرحال وہ پھوٹ پڑی، اور پھوٹ پڑنے کی وجہ مالی بھی تھی. اور وہ مالی وجہ ڈی ایچ اے فیصل آباد سے لے کے روڈا لاہور والا جو پروجیکٹ ہے یہاں تک پھوٹ پڑی تھی. اور پھوٹ پڑنے کی جو واحد وجہ تھی وہ تھی روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. مٹھو صاحب جو تھے وہ زیادہ اینٹنا چاہتے تھے، اور جو عمران خان صاحب ہیں یہ اپنی دیہڑی لگانا چاہتے تھے. کسی انیل مسرت ٹائپ جو مخلوق تھی ان کے ذریعے یہاں سے ان کی پھڈے بازی کا آغاز ہوا. یہ ہے کل ملا کے ان کی حب الوطنی اور ان کی جناب پاکستان کے بارے میں ویژن. اور 20 سال کا پلان تھا، چوپٹ ہو گیا. درمیان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھوٹ پڑی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کہ جی کہ ہم نے چونکہ پاکستان کے اوپر 20 سال حکومت کرنی ہے، ایسٹرن بارڈر جو ہے ہمارا، اس پر ہم نے انڈیا سے صلح کرنی ہے. وہ تو ٹیلی فون نہیں سننا رہا مودی، کیونکہ اس نے آ کے دیکھ لیا تھا کہ ان کے ساتھ صلح والا سین نہیں ہو سکتا. کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ کٹ پتلی ہیں، اور پاکستان کی فوج کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے، یعنی پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر پولیٹیکل ان کی جو کریکٹر ہے. لہٰذا انہوں نے ان کی بات کرنا ہی چھوڑ دی، بات سننا ہی چھوڑ دی. انہوں نے جو ان سے نکالنا تھا وہ پہلے انہوں نے، میں نہیں کہتا کہ ان کے کبھی بھی انہوں نے فون نہیں سنے ہوں گے. ادروائز یہ جو کل سپریم کورٹ انڈیا نے جو فیصلہ کیا ہے 370 والا، کشمیر کو ہڑپ کر لیا، چیپٹر کلوز کر دیا، اپنی تئیں انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کر لیا اور کشمیریوں کی مرضی کے بغیر کر لیا. تو یہ 370 انہوں نے عمران خان صاحب، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے سنگ سے نکالا ہے. سمجھیں اس بات کو، یہ ان کی کچھار سے نکالا ہے. اور یہ لارا لپا لگا کے انہوں نے نکالا کہ یار کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بارڈر کھولو تو جناب تجارت کریے، پیسے ہی پیسے. ان چکروں میں باجوہ صاحب اینڈ کمپنی آئی. اور یہاں پر جی ایچ کیو میں مطلب وہ فوج جس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ امن کی بات کرے، کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ جناب کہے کہ جی کہ ٹریڈنگ ہونی چاہیے. وہ فوج یعنی اس فوج کا سپہ سالار کہے کہ ٹینک تو چلتے نہیں ہمارے، پٹرول ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، اور انڈیا نال صلح ہی کر لو. یہ تھا. اور صلح کیوں کر لو کہ یار حکومت کرنی ہے، ایس ملک دے پیسے بنانے نے، اور طالبان سے صلح کر لیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں. اب ٹی ٹی پی والا معاملہ جو تھا، جو میں کیا سر پیٹ رہا ہوں، یا یہ قوم جو سر پیٹ رہی ہے، اور یہ عاصم منیر صاحب نے آتے ہوئے بھی پہلا جو انیشیٹو لیا تھا، یا جو پہلا اجلاس ہوا تھا جناب شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں قومی سلامتی کا، وہ بارڈر کی صورتحال کے اوپر ہوا تھا، طالبان والے کے ایشو کے اوپر ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ تھا کہ عمران خان صاحب، باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب پاکستان کے ساتھ کیا گل کھلا کے چلے گئے. یہ احساس تھا ان کو، اور انہوں نے جناب کہ ان کے ساتھ کہ ہم نے 20 سال یہ کام چلانا ہے، ان کے ساتھ بھی صلح کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک بڑا جامع اور وسیع نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا آئینی ترمیم کی فوجی عدالتیں بنانے کے لیے کہ اس دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا ہے. یہ پاکستان کی نسلوں کی دشمن ہے یہ دہشت گرد. خان صاحب نے اس قوم کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے ساتھ صلح بھی کر لی. ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کو پاکستانیوں کے خون سے زیادہ تکلیف جو تھی وہ طالبان کی تھی، پختونس کی تھی. اور انہوں نے کبھی بھی اس دہشت گردی کی جنگ کو پاکستان کی جنگ کبھی نہیں کہا. میں اس کے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا بیڑا غرق ہوا تھا اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے. لیکن بہرحال اب جنگ تھی پاکستان کے اوپر، وہ حملہ آور تھے، لڑنی تھی. انہوں نے جا کے ان کے ساتھ صلح کر لی، اور وہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد صلح کی. وہ کیا تھا، آپریشن رد الفساد کے بعد کی. جب طالبان یہاں سے ان کو مار مار کے بھگا دیا گیا تھا اس کے بعد کی. اور وہ جو جن کو یہ اپنا ہمدرد پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، دعوت کیا اس کا جی، دولت اسلامیہ افغانستان، افغان طالبان، اور وہ ان کے میزبان ہمارے طالبان والے، لوکل طالبان والے، ٹی ٹی پی
تحریک طالبان پاکستان کے میزبان، ادھر سے بیٹھ کے وہ حملے کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اور یہ ان کے ساتھ جا جا کے مذاکرات کر رہے تھے، شوٹ کروا رہے تھے سرینا ہوٹل میں۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر 10,000 جنگجو اور ان کے اہل خانہ کو لا کے بسا چکے ہیں۔ یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی مسلط ہے، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے کل کلاں کو اگر انتخابات بھی آگے پیچھے ہو گئے تو کوئی چنبے والی بات نہیں ہونی۔ اگر اس میں اس دہشت گردی کی اس لہر میں مزید اضافہ ہوا تو یہ ایک جواز فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کل آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی 8-10 دن الیکشن آگے چلے گئے، بھئی 8 فروری سے آگے گئے تو پھر تو گئے۔ انہوں نے کہا ہے ایگزیکٹلی کہ 8 سے 18 فروری ہو جائے یا 8 سے ایک دن پہلے ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ مطلب وہ میں خبر پڑھ رہا ہوں کہ اگر انتخابات 8-10 دن آگے جاتے بھی ہیں تو میرے حساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ یہ آپ کی خواہش کے اوپر پھر کام نہیں ہونے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو بہت زیادہ کمپلیکس صورتحال ہے کہ ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف دہشت گردوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہنے والے پاکستان میں آزاد پھر رہے ہیں، اور ایک بندے کو ہم نے پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے 9 مئی کی وجہ سے، جس کا نام عمران خان ہے۔ وہ پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جو اشخاص ہیں، تینوں پرسنالٹیز ہیں، یہ پاکستان کی بڑی دشمن ہے۔ ان کا جب تک آپ حساب نہیں کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ دیکھیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کہ عمران خان صاحب نے جو افغان نیشنل ہیں ان کو پاکستان کی ووٹر لسٹوں میں شامل کیا ہوا ہے۔ ہمیں پاکستان کی جو ووٹر لسٹیں ہیں جو الیکشن کمیشن کی تیار شدہ ہیں، ان فہرستوں کا بھی اثر نو جائزہ لینا پڑے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کھیل کیا رہے تھے۔ اس وقت جو 10,000 بندہ ہے یا اس سے زیادہ، یا ان کے رشتہ دار، ان کے لواحقین، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جزو بدن ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ اور جو طالبان یا جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کو یہ غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں کہ جی کہ آپ، یعنی کہ جو عصبیت ہے پنجابیوں کے خلاف، یعنی پاکستان باقی سارے پختون ایک طرف، پورا پاکستان ایک طرف، اور باقی پاکستان پنجابی۔ تو یہ عمران خان صاحب بڑے طریقے کے ساتھ پاکستان کو، وہ جو بات کر رہے تھے نا 3 ٹکڑے ہوں گے پاکستان کے، بھئی 4 نہیں 5 نہیں، پاکستان کی ایک تو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، ایک گلگت بلتستان ہے، 2، باقی 4 ہمارے یونٹ ہیں، تو 6 ایک طرح سے یونٹ بنتے ہیں پاکستان کے وفاق کے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں 3 ٹکڑے ہوں گے، یعنی کہ پنجاب علیحدہ، سندھ علیحدہ، کے پی کے علیحدہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور جو پنجاب علیحدہ ہوگا کشمیر اس کا حصہ ہوگا۔ بیسک پلان یہ ہے خان صاحب کے، جو وہ کہتے ہیں نا غصے میں ان کے منہ سے بات نکل گئی تھی، اور اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر ظاہر سندھی تو نہیں لڑے گا، سندھی تو اتنا وہ جنگجو نہیں ہے، کشمیری بھی نہیں لڑیں گے، پنجابی کیوں لڑیں گے؟ پنجابیوں نے تو کبھی اس طرح کی لڑائی نہیں کی، تو کون لڑے گا؟ پختون لڑیں گے۔ اور کیوں لڑیں گے؟ افغانستان کی شہ کے اوپر لڑیں گے۔ اور کیوں لڑیں گے افغانستان کی شہ کے اوپر؟ کیونکہ انڈیا ان کے پیچھے ہے، بھارت ان کے پیچھے ہے، اور بھارت ان کو باور کراتا ہے کہ آپ نے روس کو توڑ دیا، آپ نے امریکہ کو جوتے سر پر رکھ کے بھاگنے پر مجبور کر دیا، آپ نے اس عہد کی 2 سپر پاوروں کو ناکوں چنے چبوائیں گے، پاکستان کیا بیچتا ہے؟ تو یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے پختونوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے، خصوصاً طالبان ٹی ٹی پی کے، اور وہ جو طالبان ہیں افغان طالبان، تو وہ تو پاکستان کے خلاف بیسکلی صف بندی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں۔ تو اب اس صورتحال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سر اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، سوری ٹو سے، یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑنی ہے، اور اس جنگ لڑنے کے لیے جو یہ کہہ لیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے، یا جو اس کے کل پرزے ہیں، ان سے آپ کو انہی ہاتھوں سے نبٹنا پڑے گا۔ آپ کو عمران خان صاحب کو کرش کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب کو اگر کرش کریں گے، اور اپنے جو 2 بندے ہیں جنہوں نے یہ پورا ڈیزائن، عمران خان تو کٹ پتلی تھا، یا عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا تو انہوں کو استعمال کیا، تو کم از کم اتنی ہی سزا دلوا دیں۔ لیکن نہیں، کیونکہ وقار مجروح ہوتے ہیں، وقار بچا لیں۔ باقی پاکستان دی خیر۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔